بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ جلسہ کرا کے کیا ہوگا، اس سے بہتر تھا کچھ غریبوں کو چادر اور کمبل دے دیتے۔ انہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بریلی والے ہیں، ہم رضا والے ہیں، ہم غریبوں کو چادر بھی دیتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی جشن بھی مناتے ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ ہم رضا والے ہیں، ہم دونوں کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کا بھی حق مار دیں اور جشن منائیں، ہم غریبوں کے بھی ساتھ ہیں اور اپنے بزرگوں کے بھی ساتھ ہیں کہ غریب لوگوں کے امداد کے بہانے سے جو اعتراض کریں محفلیں سجانے سے، جو جشن خواجہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو جشن خواجہ کا انکار کرنے والے ہیں، گریز ان سے کرے ہاتھ بھی ملانے سے، گریز ان سے کریں، گریز ان سے کریں، گریز ان سے کریں ہاتھ بھی ملانے سے۔ سنت حضرت قاری ہارون رشید صاحب عبداللہ سے بڑے معیاری اشعار، بڑے چنندہ کلام آپ حضرات نے سماعت کیے ہیں، ورنہ المیاء اس کے برعکس ہے۔ آج کل مذہبی جلسوں کی جو روایت ہو چکی ہے، محبوب گوہر بھائی نے ایک شعر کہا تھا کہ بیچ مجمع بسر عام کہا جاتا ہے، علماء کے ساتھ کہ بیچ مجمع بسر عام کہا جاتا ہے، ناشپاتی کو بھی اب عام کہا جاتا ہے، اور المیاء یہ ہے جو ایک شعر بھی کہہ سکتا نہیں، اس کو بھی شاعر اسلام کہا جاتا ہے۔ المیاء یہ ہے جو ایک شعر بھی کہہ سکتا نہیں، اس کو بھی شاعر اسلام کہا جاتا ہے۔ مگر ماشاءاللہ آج کے شعراء کا انتخاب اس قدر حسین ہے کہ ہر شعرا، ہر شاعر اپنی جگہ بے مثال اور لاجواب ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ہمارے بھائی محترم بسم اللہ نیپالی سے آپ سماعت کریں گے، طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ بڑی نوجوانی اور بڑی کم عمری میں شہرتوں کے بہت بلند ترین مقام پر فائز ہو چکے ہیں۔ بھائی سے آپ حضرات ملاقات کریں گے، بڑی دیر سے آپ حضرات شاعر اہل سنت حضرت محترم دلکش مظفر پوری کو دیکھ رہے ہیں کہ ممبر شریف پر مکمل تابانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مکمل تیار ہے آپ کو شاعری سنانے کے لیے۔ حضرات آج کل ہم اس دور نامراد میں سانسیں لے رہے ہیں کہ اگر کوئی جشن غریب نواز کا انعقاد کرے، کوئی جشن غوث الاعظم کا انعقاد کرے تو لوگ اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ جلسہ کرا کے کیا ہوگا، اس سے بہتر تھا کچھ غریبوں کو چادر اور کمبل دے دیتے۔ انہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بریلی والے ہیں، ہم رضا والے ہیں، ہم غریبوں کو چادر بھی دیتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی جشن بھی مناتے ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ ہم رضا والے ہیں، ہم دونوں کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کا بھی حق مار دیں اور جشن منائیں، ہم غریبوں کے بھی ساتھ ہیں اور اپنے بزرگوں کے بھی ساتھ ہیں۔ اس حوالے سے بات چلی تھی تو میں نے تازہ ترین 4 مصرے کہے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے بھائی نوجوان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے یہ خواہشوں کی تکمیل سمجھ لیجیے۔ بالکل حضرت مولانا نذر عالم صاحب کے روم میں بیٹھ کر کے میں نے وہ قطع کہا ہے، اس کے گواہ ہیں حضرت علامہ مجاہد الاسلام صاحب۔ آپ سنیں گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ذرا محبت کے ساتھ استقبال کریں شعر کا، مسکرا کے پیشگی کہتے سبحان اللہ کہ غریب لوگوں کے امداد کے بہانے سے، غریب لوگوں کے امداد کے بہانے سے جو اعتراض کریں محفلیں سجانے سے۔ آپ تو کہیں سبحان اللہ، کم سے کم جن لوگوں نے فرمائش کی ہے ان کو تو بولنا چاہیے بھائی۔ ہمارے نوجوان برادری کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ توانا رہیں گے، اس بات سے مت گھبرائیے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ کا جلسہ 100% کامیاب ہے۔ چونکہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں شروع سے اب تک بیٹھے ہیں اور جتنے ہمارے نوجوان بھائیوں نے اس جلسہ کو سجایا ہے وہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ شعر سنیں کہ غریب لوگوں کے امداد کے بہانے سے جو اعتراض کریں محفلیں سجانے سے، جو جشن خواجہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو جشن خواجہ کا انکار کرنے والے ہیں، گریز ان سے کرے ہاتھ بھی ملانے سے، گریز ان سے کریں، گریز ان سے کریں، گریز ان سے کریں ہاتھ بھی ملانے سے، جو جشن خواجہ کے انکار کرنے والے ہیں۔ جو جشن خواجہ کے انکار کرنے والے ہیں، گریز ان سے کرے ہاتھ بھی ملانے سے۔ اور تازہ ترین شاعری مدرسہ جیلانیہ کے صحن میں بیٹھے ہیں، حق یہی ہے کہ جیلانیہ کے حوالے سے بھی کچھ پڑھا جائے۔
مجاہد الاسلام صاحب قبلہ، علامہ نذر عالم صاحب قبلہ، علامہ اسرافیل صاحب، حافظ قاری عابد صاحب، ہمارے محترم حضرت مولانا منیر صاحب قبلہ، ان تمام تر بزرگوں کی دعائیں لے کر مفتی قمر صاحب قبلہ آپ کی خصوصی توجہ کے ساتھ کہ درس گاہ اہل سنت مدرسہ جیلانیہ کہ درس گاہ اہل سنت مدرسہ جیلانیہ مرکز علم شریعت مدرسہ جیلانیہ درسگاہ اہل سنت مدرسہ جیلانیہ مرکز علم شریعت مدرسہ جیلانیہ اور علم و فن تہذیب کے میدان میں ہے دور تک بالیقین اب تیری شہرت مدرسہ جیلانیہ بالیقین اب تیری شہرت مدرسہ جیلانیہ اور ایک شعر خصوصی طور پر ملاحظہ کر لیں چونکہ یہاں بہت سارے ادارے ہیں مگر ان تمام اداروں میں جو مرکزی حیثیت کا حامل ہے اس ادارے کو جیلانیہ کہا جاتا ہے اور ماشاءاللہ یہاں جیلانیہ محلہ کے ہونہار نوجوان بھائی ہمارے کمیٹی بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے حوالے سے کہ درسگاہ اہل سنت مدرسہ جیلانیہ مرکز علم شریعت مدرسہ جیلانیہ علم و فن تہذیب کے میدان میں ہے دور تک بالیقین اب تیری شہرت مدرسہ جیلانیہ اور ہے ملنگوا کے اداروں میں یقینی طور پر ہے ملنگوا کے اداروں میں یقینی طور پر تجھ کو حاصل مرکزیت مدرسہ جیلانیہ ہے ملنگوا کے اداروں میں ہے ملنگوا کے اداروں میں یقینی طور پر تجھ کو حاصل مرکزیت مدرسہ جیلانیہ تجھ کو حاصل مرکزیت مدرسہ جیلانیہ حضرات آئیے بلا تاخیر اس سناگر کی محبتوں کے بیچ چلتے ہیں جس نے بڑی کم عمری سے نبی کی نعت پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور اللہ رب العزت نے بہت زمانے پہلے سے نعت کے صدقے میں بہت دور تک کا سفر کرایا ہے جس عظیم لہجے کو بلبل باغ مدینہ شہنشاہ نعمات شاعر اعظم ہندوستان بھائی محترم دلکش مظفر پوری کا خوبصورت استقبال ذرا تیاری اور بیداری کے ساتھ کر لیں محبت کا خراج محبت کے ساتھ پیش کریں نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر ذرا اور محبت کی لو تیز ہو جائے گی تو امید ہے کہ بہت اچھی شاعری آپ کو سننے کو ملے گی ذرا اور محبت کے ساتھ بولیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نوجوانان کمیٹی نوجوانان کمیٹی سرزمین ملنگوا سرزمین ملنگوا مدرسہ جیلانیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت چار مصروں کے ساتھ حضرت دلکش مظفر پوری مائک پر محفل شعر و سخن میں جب سے دلکش آ گئے چین ہر بے چین اور بیتاب دل کو مل گیا اور نعت پڑھنے کے لیے وہ آ رہی ہے مائک پر بس اسی احساس سے ہر چہرہ چہرہ کھل گیا